الحمدللہ مسلمانوں کی عقیدت اپنی مساجد سے دیکھنے کی ہے بالکل۔ محلے کے بعض نمازیوں نے مجھے کہا کہ مسجد بن گئی، گنبد بھی کھول دیا، اب خواتین دیکھنا چاہتی، خواتین کا بھی حق ہے، ان کی بھی مسجد ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا کہ بھئی ابھی تو بہت رش ہے، روزہ ہے، اعتکاف ہے، طلباء ہے، عید بعد سب لوگ چلے جائیں گے، کسی ایک رات کو شروع میں چند طلباء ہوں گے، ان کو ایک طرف کر دیں گے، وہ بھی یہاں کر کے دیکھ لیں اللہ کا گھر، کوئی حرج نہیں۔ محبت دین سے۔ جب یہ مسجد بننے لگی تو ہمیں ہمت نہیں تھی، صحیح بات یہ ہے خرچہ بہت ہوتا ہے، اور 1,00,000 تو کیا 1,000 بھی موجود نہیں تھا، تو ایک بزرگ آئے اور اس نے کہا کہ میں 80 اور 88 لاکھ لگا دوں گا، ایسا کر دوں گا ویسا کر دوں گا۔ کھدائی ہو گئی اور پہلی منزل بننے لگی، اس کے بعد اس نے آ کے کہا کہ پیسے ختم ہو گئے، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اور اس کے بعد مزدوروں کو، ٹھیکیدار کو بلایا اور اس کو کہا کہ بند کر دو کام۔ میں نے کہا بس آپ کا کام صرف اتنا تھا کہ آپ نے چھوڑ دیا، بند نہیں ہوگا، یہ تو چلتا چلے گا۔ اب کون کرے گا؟ میں نے کہا زمین و آسمان جس نے بنائے اور قائم کیا وہ خود کرے گا۔ الحمدللہ مسلمانوں کا تعاون بھرپور رہا، کوئی کمی نہیں الحمدللہ۔ ہم دل و جان سے شکر گزار بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں کہ ایک عاجز اور مسکین کے اپیل پر ایک لمحے کے لیے ایک بوری سیمنٹ کی تکلیف نہیں ہوئی الحمدللہ۔ ہم نے ایک ٹرک کی استدعا کی، دوستوں نے 4 بھیج دی۔ اللہم لک شکر والحمد۔ ایک دوست ہمارے آتے ہیں، اس کے پیچھے میں نماز کے بعد اٹھا کہ وہی سیمنٹ کا ٹرک بھیجو۔ وہ ایک عجیب لباس پہنا ہوا تھا تو میں اس پہ ناراض ہو گیا کہ یہ پہننے کے کپڑے ہیں۔ اس نے کہا کام کیا ہے؟ میں نے کہا کام کو گولی مارو، ختم ہو گیا، اب کام بھی نہیں کہنا ہے۔ تو ایک اور نمازی نے پوچھا کہ حضرت ہمیں بتائے، ہم بھی تو آپ کے خادم ہیں۔ میں نے کہا کہ اس کو سیمنٹ کا کہنا تھا، لیکن دیکھو کیا پہن کے آیا ہے۔ تو جس کو تنبیہ کی اس نے بھی ٹرک بھیجی، 10 بجے کے قریب ٹرک پہنچ گیا سیمنٹ کا۔ جس نے مجھ سے دریافت کیا اس نے بھی بھیجی، اور ایک چھوٹا بچہ محلے کا پیچھے کھڑا تھا، اس میری اور ان کی لڑائی دیکھتا گیا۔ وہ گھر گیا اور ماں کے سامنے بلک بلک کے رویا، سن رہے ہوں گے نام لیے بغیر ذکر ہے۔ ماں نے اسے کہا کیا ہوا؟ کہا کہ مسجد بن رہی ہے اپنی، سیمنٹ نہیں ہے، مولانا بہت خفت ہے۔ ایک شخص سے کہنا چاہتے تھے لیکن ناراض ہو کے نہیں کہا، اگر ہمارے پاس پیسے ہوتے تو ہم خرید لیتے۔ تو ماں نے اس کو اپنے زیورات دے دیے کہ یہ بیچو اور آج ہی ظہر سے پہلے سیمنٹ پہنچاؤ، زیور اللہ ہمیں اور دے دے گا۔ مسجد روز نہیں بنتی اپنی، ظہر تک 3 ٹرک سیمنٹ آ گئے الحمدللہ۔ یہ اللہ کے دین کے ساتھ مسلمانوں کی محبت، اور یہی چیزیں کام آئے گی۔ دنیا تو ویسے ہی ختم ہو رہی ہے، کیسے لمحوں میں حکومتیں تبدیل ہو جاتی ہے، کیسے کیسے حکمران مسلط ہو جاتے ہیں، اور کس قدر غم اور درد کے ہم شکار ہو جاتے ہیں۔ آخر دل کی ٹکور و سکائی اللہ کے گھر آ کر کے ہوتی۔ الحمدللہ مسجد بنی شاہ نشان طریقے سے، اللہ نے اس میں کشادگی ڈالی، ایک حد تک نمازیوں کی اور طالب علموں کی پریشانی دور ہو گئی۔ اللہ بنانے والوں کی دونوں جہانوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور ہمیشہ کے توفیق رفیق فرمائے۔ میں اپنے اوپر ایک قرض سمجھتا تھا اس مسجد کی تعمیر، کیونکہ میں جب سے آیا مدرسہ بنا، چھوٹا موٹا کام ہونے لگا الحمدللہ، دل میں یہ ایک غم تھا کہ مسجد بھی بنا کے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کرم و احسان ہے، خزانوں کا مالک اور لوگوں کے دلوں کا مالک، کہ پتہ نہیں کس طرح یہ کام شروع ہوا، 2 سال کے اندر اندر ہی بہت آرام اور راحت کے ساتھ، ایک نماز میں ناغہ نہیں ہوا، ایک نماز میں لوگوں کو تکلیف نہیں ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر خوب سجا سجایا تیار فرمایا۔ لو شکر والحمد۔ مسلمانوں کی غیرت
ان کے اپنے دین سے عقیدت ضرب المثل ہے الحمدللہ۔ اس 1500 سال گزرنے کے باوجود لوگ اپنے پیغمبر کے عز و شرف پر اور ان کے پیغام پر جان کٹوانے کے لیے تیار ہے۔ چند دن پہلے بی بی سی نے سندھ سے ایک نوجوانے کے قافلے سے جو افغانستان ان حالات میں جا رہا تھا ان سے گفتگو کی۔ کیوں جا رہے ہو؟ جہاد کے لیے۔ کہا لوگ مر رہے ہیں۔ کہا مر نہیں رہے، شہید ہو رہے ہیں۔ کہا کہ بموں کا مقابلہ کیسے کرو گے؟ کہا جان دے کے آئیں گے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی ان قربانیوں کو قبول فرمائے اور روزے کے جسم کے ساتھ اس کی روح کو بھی توانا رکھنے کی خوب صلاحیت عطا فرمائے، اور جن سے بشری کوتاہی و خطائیں ہو رہی ہے اللہ ان کو معاف فرمائے اور معافی و توبے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ رمضان شریف میں تو شیاطین باندھے گئے ہیں، تو یہ روزہ خور کہاں سے آئے اور یہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کہاں سے آئے؟ تو اصل بات یہ ہے کہ وہ حدیث جو ہے اس میں لفظ آئے ہیں سفیدت مردت الشیاطین، سرکش اور بڑے بڑے شیطان باندھے جاتے ہیں، چھوٹے ووٹے لولے لنگڑے ککڑے پکڑے وہ چلتے رہتے ہیں، وہ بھی اپنا کام دکھاتے ہیں، جب بڑے نہ ہو پھر وہ چھوٹے سرگرم ہو جاتے ہیں۔ اور بعض لوگوں کے بارے میں خطرہ ہے کہ وہ زیادہ گناہوں کی وجہ سے کہیں شیطان نہ بنے ہو، خود شیطان نہ بنے ہو، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے وہ جنی شیطان تو چلا جاتا ہے، انسانی شیطان برقرار رہتا ہے، اس کے لے جانے کے ہٹانے کے اور طریقے ہوتے ہیں۔ اور شیخ الحدیث مولانا زکریا محدث سہارنپوری نے اوجز شرح موطا میں یہ جواب بھی دیا، اور لوگوں نے بھی دیا ہے کہ چونکہ شیاطین کو پتہ ہے کہ ہماری گرفتاری ہونے والی ہے تو وہ پہلے سے اپنا کام کر کے جاتے ہیں، ان میں اتنا اسپرٹ بھر دیتے، اتنا مادہ ڈال لیتے ہیں کہ ان کی عدم موجودگی میں بھی ان کا کام ہوتا ہے، جیسے شرپسند کہیں بھی بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کے اشاروں پر قتل و غارت گریاں جاری رہتی ہیں، ان کا آنا ضروری نہیں ہوتا۔ اتنی بات ضرور ہے حدیث کا معجزہ کہ شیطان متاثر ہے، ورنہ رمضان کا چاند نظر آتے ہی جتنا ریلا آتا ہے نمازیوں کا ہر جگہ، اس سے پہلے کیوں نہیں آتی؟ خدا کی قسم مولانا انور شاہ صاحب جیسے بزرگ بھی اگر واز کر لے تو اتنے نمازی نہیں آئیں گے جتنے رمضان آتے ہیں خود بخود لوگ چل پڑتے ہیں۔